فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے کل ہونے والے پلینری اجلاس میں پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان جون 2018 سے گرے لسٹ ممالک کی فہرست میں شامل ہے اور حکومت FATF سے ریلیف کی منتظر ہے۔ حکومت پاکستان کو امید ہے کہ تقریباً تمام ہی سفارشات پر عمل کیا جا چکا ہے، لہٰذا اب ادارے کی جانب سے مزید ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ 25 جون کو FATF کے اجلاس میں کیا باتیں ہوں گی، تفصیلات باہر نہیں آئیں گی، مگر جو فیصلہ ہوگا اسے اجلاس کے بعد ایک پریس ریلیز کے ذریعے اطلاع دے دی جائے گی۔ پاکستان FATF کی جانب سے دیے گئے 27 نکات میں سے فروری 2021 تک 24 نکات پر پہلے ہی عمل کر چکا ہے، جس کے بعد باقی رہ جانے والے 3 نکات میں سے 2 نکات پر کام مکمل ہو گیا ہے، جبکہ 27ویں پر عمل درآمد کے لیے کام جاری ہے۔ لیکن بعض اطلاعات کے مطابق FATF کی 3 شرائط ابھی بھی باقی ہیں، جن میں دہشت گردوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی، سزا اور مالی معاملات پر پابندیاں شامل ہیں۔ FATF نے فروری 2021 میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا تھا اور 3 اہم ترین سفارشات کی تکمیل کرنے پر زور دیا تھا۔ ان میں دہشت گردوں کو سزا، دہشت گردی معاملات میں قانونی چارہ جوئی اور دہشت گردوں کو مالی معاونت پر پابندیاں شامل تھیں۔ پاکستان نے اس کے جواب میں مئی میں یعنی 3 ماہ بعد رپورٹ جمع کی تھی، جس میں 12 دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کی تفصیلات تھیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھے جانے کے پیش نظر کہا ہے کہ انڈیا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ FATF ایک تکنیکی فورم ہے جسے سیاسی معاملات کو نمٹانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اگر خراب ہوتی ہے اور افغانستان میں خانہ جنگی کے باعث وہاں سے بڑے پیمانے پر انخلا ہوگا، جس سے اس کا پڑوسی ملک پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ یہاں پر بھی خدشہ پایا جاتا ہے کہ امریکہ افغانستان کی خراب صورتحال کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا سکتا ہے، اور جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے اور امریکہ کو اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ امریکہ FATF کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسے مزید گرے لسٹ میں رکھ سکتا ہے۔ یاد رہے پاکستان کو جون 2018 میں گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا تو پاکستان کے مالی نظام اور قوانین کو FATF کی 40 میں سے 13 سفارشات کے مطابق پایا گیا تھا، جبکہ باقی 27 سفارشات پر عمل کے لیے پاکستان کو 1 سال کا وقت دیا گیا تھا۔ تاہم فروری 2020 تک پاکستان صرف 14 سفارشات پر ہی عمل درآمد کر سکا تھا، جس کے بعد FATF نے اکتوبر 2020 تک مزید وقت دیا تھا تاکہ باقی رہ جانے والی 13 سفارشات پر بھی عمل درآمد کروایا جا سکے۔ لیکن اکتوبر 2020 تک 7 سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکا اور باقی 6 سفارشات کو FATF نے غیر اطمینان بخش قرار دے کر فروری 2021 تک کا اضافی وقت فراہم کیا تھا۔ عالمی ادارہ FATF نے پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے متعلق اقدامات کا جائزہ لے کر جون 2021 تک 6 میں سے 3 سفارشات پر مزید کام کرنے پر زور دیا تھا۔